الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا مقابل له ونشهد أن من هو لا قائد إلا هو حمدا وحكما ووصفا وجمال ونشهد أن سيدنا أعبدنا أبدرنا أجدرنا أظهرنا أطهرنا أمتنا أقبلنا أجملنا أقوانا أتقانا أولانا أعلانا ونشهد أن سيدنا محمودنا محبوبنا معصومنا مخدومنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا الله محمد رسول الله. کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں ہمیں کربلا والے. کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں ہمیں کربلا والے. کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. مرد حق باطل سے ہرگز ہرگز خوف کھا سکتا نہیں. سر کٹا تو سکتا ہے سر جھکا سکتا نہیں. آج جمعہ المبارک 21 جولائی 2023 2 محرم الحرام 1445 ہجری. محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم یہ آنے والا سال ہم سب کے لیے خوشحال فرمائے. اللہ مشکل کشا ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے. اللہ حاجت روا ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائے. دور و نزدیک سے جتنے میرے دوست احباب جمعہ کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں, جو بھی حاجت لے کے آتے ہیں, جو بھی پریشانی, اللہ ان کی پریشانیاں خوشی میں تبدیل فرمائے. اللہ کریم ان کی جو بھی مشکل ہے آسانیوں میں تبدیل فرمائے. اللہ کریم یہ جمعہ ہم سب کی بخشش کا اور نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے. اس سے پچھلا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ذی الحجہ کا. اس میں بھی قربانیوں کا, شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور اس مہینے میں بھی قربانیوں کا اور شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے.
10 ذی الحجہ کو ایک نبی کی قربانی ہے، ایک نبی قربانی کرنے والا، دوسرا نبی قربانی پیش کرنے والا، اور اس مہینے کے اندر 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین اپنے 72 ساتھیوں سمیت میدان کربلا کے اندر قربانی اور جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یکم محرم الحرام کو امام عدل و حریت، پیکر صبر و اخلاص، سیدنا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا دن ہے۔ یوں تو اسلام کی تاریخ میں کوئی دن، کوئی سال، سال کا کوئی مہینہ، مہینے کا کوئی ہفتہ، ہفتے کا کوئی دن ایسا نہیں جس دن کسی نہ کسی شہید نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اس اسلام کے شجر کو، قرآن کو اور توحید اور اسلام کو آبیاری نہ دی ہو۔ یہ وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اس کو صحابہ نے، نبیوں نے اپنا خون پلایا ہے، خون لگایا ہے انہوں نے۔ تاریخ اسلام میں دیکھا جائے تو سب سے مظلوم شہید، جس کے پاس تمام اختیارات بھی موجود ہیں، وقت کا حکمران بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، اختیارات بھی ہیں، اور اختیارات ہونے کے باوجود وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ جتنے بھی ہیں، اخبارات، سوشل میڈیا اور جتنے بھی یہ ٹی وی پہ چینل ہیں، یہ سارے کے سارے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو بیان کر رہے ہیں، ان کی شہادت پر حق ہے، ہم مانتے ہیں وہ شہید کربلا پر حق ہیں، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو اور شہید ہیں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جن سے یہ شہادت کا سبق پڑھا ہے، سیکھا ہے، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت بڑی دردناک شہادت ہے۔ ایک جگہ پہ میں نے یہ جمعہ پڑھایا، وہ کہنے لگے ہمیں تو پتہ آج چلا ہے کہ سیدنا عثمان غنی بھی شہید ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہیں۔ سب سے مظلومانہ شہادت ان کی ہے۔ یہ وقت کے حکمران بھی ہیں اور امیر المومنین بھی ہیں اور امامت بھی کراتے ہیں اور خطابت بھی، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو پوری مسجد بھری ہوئی ہے بلوائیوں کی، سوائیوں کی۔ بلوائی آج کے زبان میں ایسے سمجھیں دہشت گرد، عبداللہ ابن سبا کی نسل۔ یہ وہ شخص ہے جس نے نعرہ لگایا تھا کہ علی مشکل کشا ہے، علی خدا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلا کے صدا بھی دلوائی۔ حضرت علی نے کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، صحابی رسول ہوں، تو یہ نعرہ کیوں لگاتا ہے؟ اس نے کہا تو ہی مشکل کشا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں تجھے آگ کی سزا دوں گا، جلا دوں گا۔ کہتا ہے آگ کی سزا وہی دیتا ہے جو مشکل کشا ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس ابن سبا کو، عبداللہ کو، اپنے ساتھیوں سمیت 40 ساتھی
زندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلا دی، لیکن اس نے ایسی زہر پھیلائی، ایسا منظم ایک پروگرام بنایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو طبیعت کے بڑے سخت تھے، جلالی تھے، اور حضرت عثمان غنی حلیم الطبع تھے، بڑے نرم مزاج تھے، بڑے اسی نرم مزاجی سے ان منافقوں نے، بلوائیوں نے فائدہ اٹھایا۔ سارے کے سارے آ گئے مسجد کے اندر۔ ایک ادھر سے کھڑا ہو کے کہنے لگا عثمان تو جمعہ نہیں پڑھا سکتا، ایک ادھر سے کھڑا ہو گیا عثمان تو جمعہ نہیں پڑھا سکتا، ایک ادھر سے کھڑا ہو گیا۔ پوری مسجد کے اندر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اس مسجد کے اندر، جس مسجد کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ یہاں پہ اپنی آواز بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ادھر سے صحابہ دفاع کے لیے کھڑی ہوئی ہے، تو ظالم ایک کھڑے ہو کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، یہ وہ عصا تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران، تقریر کے دوران، جمعہ کے دوران آپ ہاتھ بھی لیا کرتے تھے، اور یہی عصا پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں لے کے جمعہ پڑھاتے تھے، اور پھر یہی عصا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہاتھ میں لے کے جمعہ پڑھاتے تھے۔ ایک ظالم آتا ہے اور لے کے اپنے گھٹنوں میں دے کے اسے توڑ دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس ظالم کو جب یہ توڑتا ہے اللہ نے ایسا پھوڑا لگایا، اس کا جسم گلتا گیا، سڑتا گیا، اور کوہڑ کی مرض اللہ نے اسے لگا دی، اور اسی مرض سے اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ ادھر سے ایک پتھر مارتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، ایک ادھر سے مارتا ہے، ادھر سے یہ پتھروں سے بھر کے لے کے آئے ہیں، نامرادہ یہ دھنی دھنی تکداریاں ہیں۔ عثمان چھوڑ دے خلافت، دستبردار ہو جا، اعلان کرتے ہیں آج کے بعد عثمان کا اس مسجد میں نماز پڑھانا بند، نماز کے لیے آنا بند، نماز کے لیے، جمعے کے لیے یہاں بالکل مسجد نبی کے اندر نہیں آ سکتے، اور ان کے گھر کا گھیرا تنگ کر لیا۔ باہر سارے کے سارے بلوائی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادھر سے حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، وہ آتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین ابھی حکم دیں، ان سے دو دو ہاتھ میں کروں، میں تلوار نکالتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرا دل گوارا نہیں کرتا جس شہر کے اندر محمد کریم نے امن قائم کیا ہو، میری وجہ سے کسی کلمہ گو کی کشت و خون ہو، مدینے کی گلیاں خون سے رنگین ہو جائیں، میری وجہ سے میں ایسا برداشت نہیں کر سکتا۔ امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت آپ ادھر شام تشریف لے آئیں، یا ہمیں حکم دیں میں فوجیں بھیج دیتا ہوں، یا آپ ایسے کریں گھر کے مکان سے پیچھے سے ہی نکل آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نبی کے اندر یہ خطبہ دیا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا تھا، ایک آنے والا آیا، پہلے آئے حضرت صدیق اکبر، آپ نے فرمایا جو آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ پھر فاروق اعظم آئے، پھر حضور نے فرمایا آنے والا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ پھر حضرت عثمان غنی آئے، فرمایا یہ جو شخص آ رہا ہے اسے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ اور پھر فرمایا عثمان
وَيُقَمِّسُ قَمِيصَ الْخِلَافَةِ، اللہ رب العالمین تجھے ایک خلافت کی قمیص پہنائے گا، کرتا پہنائے گا، مراد اس سے خلافت اللہ تجھے عطا کرے گا۔ اور منافقین یہودی بلوائی وہ تو اس سے چھینیں گے، عثمان تو جان تو دے دینا لیکن خلافت سے دستبردار نہ ہونا، خلافت سے ہٹنا نہیں، ورنہ تو صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، صراط مستقیم سے تو جب ہٹ جائے گا تو جنت کی خوشبو بھی تجھے نہیں لگے گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بلوائیو، یہ محمد کی امانت ہے میرے پاس، خلافت میں جان تو دے سکتا ہوں، خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ادھر سے کھانا بھی بند، پانی بھی بند، اعلان ہو گیا کہ کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پانی اور کوئی راشن وہ نہ پہنچائے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ادھر میدان کربلا کے اندر ایک روایت ہے 3 دن، ایک روایت ہے 10 دن، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، جتنے مرضی دن ہے وہ بھی برحق ہے، وہ بھی ظلم و ستم ہے، اور ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ سیدنا حسین بھی شہید برحق ہیں، لیکن یہاں دیکھیے مظلومیت کی انتہا کہ یہاں 40 دن پانی بند ہے اور اقتدار بھی پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مشکیزہ پانی کا وہ بھر کے لے جاتے ہیں، بلوائی مارتے ہیں تیر تلوار اور وہ سارا کا سارا مشکیزہ ختم کر دیتے ہیں۔ ادھر سے چادر اپنی گیلی کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اندر پھینک دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے چار دیواری کے اندر حضرت علی، اور یہ علامت ہے، نشانی ہے کہ علی تیرے بھائی نے تیرے حق میں پورا زور لگایا، ٹیل لگایا، لیکن ہم آگے تیرے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اے عثمان تو اجازت دے میں ان سے 2 ہاتھ کر لوں۔ فرمایا جس شہر کے اندر اے شیر خدا پیارے نبی نے امن قائم کیا ہو، میں اس شہر کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور اس شہر کے اندر میری وجہ سے قتل و غارت ہو، یہ بھی میں عثمان برداشت نہیں کر سکتا، مدینہ چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ سارے صحابہ کہہ رہے ہیں آپ تشریف لے آئیں۔ فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا ہر شہر تلوار کی نوک سے فتح ہوا، لوگوں ایک میرا مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا، اور جو ادھر مرے گا قیامت والے دن وہ محمد کا قرب حاصل کرے گا۔ حضور کا پڑوس میں چھوڑ کے کہاں جا سکتا ہوں۔ 40 دن ہو گئے، حضرت شیر خدا پوچھتے ہیں اے امیر المومنین، آپ کا پانی بند ہے اور کھانا بند ہے، تو بچے اور آپ پیاس میں تڑپ رہے ہیں، کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں عثمان غنی جب پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں، پیاس بجھ جاتی ہے، جب بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، اللہ بھوک کو ختم کر دیتے ہیں۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ سجدے تو سب نے کیے پر عثمان کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ رب کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر حسین کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ رب کو ناز ہے۔ ادھر حضرت امیر المومنین کے دروازے پہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن اور حسین کو دروازے پہ چوکیدار مقرر کرتے ہیں، سیکورٹی گارڈ مقرر کرتے ہیں کہ جاؤ جا کے پہرا دو، کوئی ظالم بلوائی اندر نہ جا سکے۔ دراصل حضرت علی نے یہ بھیجا کہ جاؤ اپنے نانا سے قرآن کی تلاوتیں سیکھو اور شہادت کے سبق سیکھو۔ تمہارا چاچو کیسے قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے اور کیسے وہ نمازیں پڑھتا ہے، ایک دن تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے، تم نے بھی ایسے ہی قرآن کی تلاوتیں کرنی ہیں،
تم نے بھی ایسی ہی نمازیں پڑھنی ہیں اور اللہ کے سامنے جان پیش کرنی ہے۔ 40 دن ہو گئے، وقت کے حکمران ہیں، تمام اختیارات ہیں، لاکھوں کی فوجیں اپنے کنٹرول میں ہیں۔ رات خواب کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عثمان 2 چیزیں ہیں، ایک قبول کر لو، یا تو ابھی میں محمد پر دعا کرتا ہوں ان ظالموں کو زمین مدینہ کی پکڑ لیتی ہے اور یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ان کا اللہ ستیہ ناش کر دیتا ہے، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، صفحہ ہستیہ سے ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، یا عثمان صبر کر، جس طرح طائف کی وادی میں محمد نے صبر کیا، صبر کر اور صبر کر، ادھر آ کے روزہ افطار کرنا، میں محمد تیری انتظار کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب یہ خواب بیان کرتے ہیں، شیر خدا پوچھتے ہیں، آج چہرہ مسکرایا ہوا ہے، خوش ہے، اپنی بیگم نائلہ اس کو کہتے ہیں نائلہ میری وہ شلوار دے دو، قمیض دے دو، حالانکہ تہمت باندھتے تھے، قربان جاؤں عثمان تیری حیا پہ، قربان جاؤں عثمان تیری شجاعت پہ، کہ شہادت کا وقت آ رہا ہے، کہیں میری جسم والی کوئی شرم والی جگہ ظاہر نہ ہو جائے۔ وہ عثمان جس نے سب کچھ قربان کیا اسلام کی خاطر، چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، او کلوائیوں اور منافقوں، تمہیں معلوم ہے میں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، پیارے نبی نے مسجد کے لیے اعلان کیا، میں نے 7 والی زمین خرید کے اور مسجد بنوا کے وقف کر دی، حضور نے کنویں کے لیے اعلان کیا، میں نے کنواں سارا کا سارا اپنی جیب سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور جنگ کے لیے حضور نے اعلان فرمایا، جنگ تبوک کے لیے 1000 اونٹ لینے لگ گئی، میں نے حضور کے قدموں میں پیش کر دیا، اور ایک حضور عید پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، ازواج مطہرات نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو چلے جاتے ہیں، پیچھے جو محتاج ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، وہ نبوت کا دروازہ کھڑکھڑاتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز مل جائے، ہمارے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں، ہم تو گزارا کر ہی لیتے ہیں، جو مستحق آ جائیں ان کا ہم کیا کریں؟ نبوت خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر عثمان غنی کو پتہ چلتا ہے، خدا کی قسم 40 اونٹ بمائے غلہ ساز و سامان کے نبوت کے گھرانے میں بھیج دیتے ہیں۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو دیکھا یتیموں کی، بیواؤں کی اور محتاجوں کی لینے لگی ہوئی ہیں، پوچھا یہ کہاں سے مال آیا؟ ازواج مطہرات نے عرض کیا یہ عثمان غنی نے بھیجے ہیں، اور خدا کی قسم ہر حدیث کے اندر یہ حدیث اس طرح چمک رہی ہے، نبوت نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور اتنی دیر دعائیں کرتے رہے، اللہ عثمان پہ فرش پہ میں راضی ہوں، عرش پہ تو راضی ہو جا۔ آسمان سے جبرائیل آئے اور آ کے جنت کی بشارت دیتے ہیں عثمان کو، کہ اللہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ عرش پہ عثمان پہ راضی ہو چکا ہے، اور اعلان کرتے ہیں حضرت عثمان غنی، اور تمہیں معلوم ہے بدر سے واپسی پہ سارے صحابہ آ رہے ہیں، نبی پاک آ رہے ہیں، اور حضور کی لخت جگر، حضور کے جگر کا ٹکڑا حضرت رقیہ، ان کی قبر پہ میں مٹی ڈال رہا تھا، نبوت کے آنسو آ گئے، اور نبوت دیکھ کے مجھے پریشان ہوئی، اور فرمایا عثمان تیرے آنسو میں دیکھ نہیں سکتا، میں کلثوم کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر رہا ہوں، نبوت کی 2 یکے بعد دیگرے بیٹیاں میرے گھر کے اندر موجود ہیں، اور میں نے 4.5 کلو سونا اور اشرفیاں نبوت کی گود میں ڈالی۔ حضور نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد کوئی عمل عثمان نہ کرے، تب بھی میں محمد اسے جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ اور بیعت رضوان کے بارے میں حضور نے خوشخبری دی، اور حضور 1400 صحابہ کی بیعت لے رہے ہیں،
سارے صحابہ بیعت کر رہے ہیں. ادھر سے کسی نے کہا کاش عثمان بھی ہوتا آج بیعت کرتا. حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. بایاں ہاتھ نکالا کھپا ہاتھ حضور نے اور نبوت والے ہاتھ پہ رکھ کے اللہ نے اعلان فرمایا سونے ہاتھ نہ اٹھا ید اللہ فوق ایدیہم، میرا بھی ہاتھ اوپر سے آ رہا ہے. اور اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم، اس درخت کے نیچے جنہوں نے بھی بیعت کی میں اللہ راضی ہو گیا. یہ تو اتنے احسانات ہیں میں اگر ان کو بیان کرتا جاؤں خدا کی قسم عثمان کا ایک سمندر ہے فضیلت کا وہ ختم ہی نہیں ہوتا. آخر بلوائی وہ منافق قد ٹپ کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے جب سے وہ خواب دیکھی اسی وقت سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. پہلا پارہ بھی ختم نہیں کیا، آخری آیات ہیں اور آیات ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور عثمان گھبرا نہ جانا، تیرے لیے اللہ کافی ہے. اللہ کوئی بھول نہیں گیا، اللہ غافل نہیں. اللہ ایک ایک انسانوں کی حرکت دیکھ رہا ہے. ایک ظالم آتا ہے بشر بن کنانہ، حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑتا ہے. حضرت عثمان غنی نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا تیرا والد زندہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا. محمد بن ابو بکر آتا ہے، وہ آپ کی ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور داڑھی پکڑتا ہے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں او لختے جگر دیکھ تیرا والد زندہ ہوتا تو حیا کر. وہ اسی وقت پیچھے ہٹ گئے اور ادھر سے ایک ظالم آتا ہے، لوہے کی لٹھ، لوہے کا سریا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر پہ مارتا ہے. ادھر سے کھوپڑی دو حصوں میں ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی کی روح برباد کرتی ہے اور آواز آتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. خون کے فوارے نکلتے ہیں اور قربان جاؤں عثمان تیرے خون پہ کسی شہید کے خون کا روٹ بدر و احد کی گلیاں، کسی شہید کی روٹ بدر و احد کا میدان اور کسی شہید کا خون گرتا ہے مسجد نبی کا محراب کے اندر اور کسی شہید کا خون گرتا ہے بدر و احد کی وادیاں کے اندر اور کسی شہید کا خون گرتا ہے میدان کربلا کے اندر. تیرا خون اتنا پاک ہے، تیرا خون اتنا مقدس ہے، میں قربان جاؤں. تیرا خون جب گرنے لگا اللہ نے اس کا روٹ بھی قرآن مقدس کے اوپر کر دیا اور اس آیت پہ آ کر گرتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ادھر سے حضرت عثمان غنی کی روح پرواز کرتی ہے، ادھر زبان سے جاری ہوتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن مجید خون سے رنگین ہو جاتا ہے. قربان جاؤں قیامت کا دن ہوگا، ہر شہید کی شہادت کا کوئی نہ کوئی گواہ اللہ فرمائیں گے پیش کر. کسی شہید کی شہادت کا گواہ بدر و احد کی گلیاں ہوں گی، کسی شہید کی شہادت کا گواہ میدان کربلا ہوگا، کسی شہید کی شہادت کا گواہ مکی کی گلیاں ہوں گی. لیکن قربان جاؤں عثمان تیری شہادت پہ جب تیری باری آئے گی تو اللہ کا قرآن بولے گا، اللہ کہے گا یہ قرآن اتنی مقدس ہے. آج جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے کردار دیکھ کے وہ قرآن مجید کو آگ لگاتے ہیں، قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں. حالانکہ یہ قصور ہمارا ہے. ایک بچے کو ایک نصاب دے دیا جائے، بڑا اچھا نصاب ہے کتابوں کا، درس نظامی کا، وہ سال بھر پڑھی ہی نہیں، دیکھی نہیں، سال کے بعد وہ فیل ہو جائے تو وہ قصور کس کا ہے؟ اس نامراد بچے کا ہے کہ کتابوں کا ہے؟ اب ہم اس کو سال بھر پڑھے ہی نہیں، کھولے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں، اس پہ عمل ہی نہ کرے تو قصور تو ہمارا ہے، اس پہ کتاب مقدس کا تو نہیں ہے. وہ ظالم
قرآن مجید کو جلا رہے ہیں، ہمارا کردار دیکھ کے آج ہم نماز کو اور قرآن کو عملی شکل میں اپنے کردار میں یہ ثابت کریں ان شہداء کی طرح، جس طرح حضرت عثمان غنی نے اور حضرت امام حسین نے اپنی جان دے دی لیکن نہ قرآن کی تلاوتیں چھوڑی نہ نماز چھوڑی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان شہداء کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا